اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلبہ؟ آج آپ کا 5 کلاس میں اسلامیات کا پہلا پیریڈ ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے۔ آئیے اس کا پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ اوپن پیج نمبر 8۔ اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آئیے بیٹا پیج نمبر 8 کھولیے۔ پیج نمبر 8 پر ہم آ گئے۔ اس میں سبق نمبر 1 ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کیا مطلب اس کا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آخرت کیا ہے؟ آخرت یعنی کہ قیامت اور اس کے بعد کی زندگی۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنی زندگی گزار کر پھر اس کو موت آتی ہے تو موت کے بعد اس کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اور پھر دنیا میں اس نے جو اعمال کیے ہوں گے اچھے یا برے ان کا اس سے سوال کیا جائے گا، اور اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو جنت دی جائے گی، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو جہنم میں جگہ ملے گی۔ قرآن کریم میں بیٹا آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہولناکیاں بیان کی ہیں۔ سورۃ النازعات میں ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی وأما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ ترجمہ ہے اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا اپنے اعمال، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ بس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو خواہش سے روکتا رہا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جس نے دنیا کی زندگی کوئی ترجیح دی کہ بھائی مجھے نہیں پتہ کہ ایمانداری کیا ہے اور بے ایمانی کیا ہے، بس دنیا میں مجھے فائدہ ہو جائے، اور اس میں اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یہ میں نہیں مانتا، تو جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، دوزخ ہوگا۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یقیناً جنت ہوگا۔ تو بیٹا یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے، یعنی عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا اسلامی عقائد کا ایک اہم رکن ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، قیامت کے دن ہم کو پھر سے اٹھنا ہے اور دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہوئے جو اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں نا؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ ایک جو ہمارا اچھا عمل ہے وہ لکھتا رہتا ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے برے اعمال لکھتا رہتا ہے۔ تو ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں بیٹے وہ سب چیزیں ایک رجسٹر میں ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں۔ اب آئیے پیج نمبر 9 پر۔ پیج نمبر 9 پر بیٹے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین۔ کیا ترجمہ ہے؟ بے شک نیک لوگ نعمت و جنت میں ہوں گے اور بے شک گنہگار جہنم میں ہوں گے، اس میں روز جزا و سزا قیامت کے دن ڈالے جائیں گے اور وہ اس جہنم سے غائب ہونے والے نہ ہوں گے۔ سورۃ الانفطار کی آیت ہے یہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے بیٹے کہ جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تصویر، اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایک کھیتی ہے، فصل بو رہے ہیں، کسان ہیں اور وہ زمین میں فصل بوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کسان زمین میں جو فصل لگاتا ہے ٹائم پر بیج بوتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر اس کا خیال رکھتا ہے، پھر وقت آنے پر ہل چلاتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے تو اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ جو کچھ وہ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اسی طرح سے بیٹے دنیا آخرت کی کھیتی کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پر بوئیں گے وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو بچے سارا سال محنت کرتے ہیں اور کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تو جب ان کے ایگزامس ہوتے ہیں تو ان کے نمبر کیسے آتے ہیں؟ اچھے نمبر آتے ہیں، اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بچے اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں پھر آخر میں امتحان کا رزلٹ دیکھ کر ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں بھی یہی والی بات ہے دنیا آخرت کی کھیتی میں کہ دنیا میں اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں ہمیں جنت ملے گی، دنیا میں اگر ہم نے برے اعمال کے بیج بوئے تو آخرت میں پھر اللہ نہ کرے جہنم میں جانا پڑے گا۔ آئیے پیج نمبر 10 پر۔ اس پہ بھی شروع میں ایک آیت دی گئی بیٹے، سورۃ الفجر میں ہے
وَجِيَا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن انسان سوچے گا اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا، کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے نیک عمل بھیجا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل۔ ہمیں بیٹا دو ہی چیزوں کو فالو کرنا ہے نا، ایک تو اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے کون تھے؟ جی صحابہ کرام، جو آپ کے فرینڈز تھے، آپ کے ساتھی تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کس طریقے سے رہتے تھے؟ وہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک بندے تھے۔ دنیا کے عیش و آرام کی کبھی بھی آپ نے پرواہ نہیں کی، ہمیشہ سادی زندگی گزاری۔ آپ کا سارا وقت کس کام میں ادائیگی میں گزرتا تھا؟ نیک اعمال کی ادائیگی میں اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں۔ اس کے باوجود آپ راتوں کو بھی عبادت کیا کرتے تھے، آپ بہت کم سویا کرتے تھے، اور آپ کی راتیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ، استغفار، دعا، عبادتوں میں گزرتی تھی۔ اور یہی بیٹے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ وہ بھی ہر وقت آخرت کی فکر میں ہی لگے رہتے تھے۔ وہ بھی تمام عمر لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، دوسروں کو اچھی بات بتانا اور مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ صحابہ کرام نیک اعمال کرتے تھے، تو نیک اعمال بڑے بڑے اعمال تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے راستے میں اگر کوئی چیز پڑی اسے ہم نے سائڈ میں کر دیا، کسی کو کوئی ہم نے اچھی بات بتا دی، یا صرف مسکرا کر ایک دوسرے سے مل لیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ بھی ہماری نیکی میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہمیں آخرت میں ملے گا۔ نیک بندوں کا طرز عمل، نیک بندے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر وقت آخرت کی تیاری میں وقت گزارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، والدین کا حکم مانتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ جیسے کسی کو پانی پلا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی غلط بات پہ غصہ آ رہا ہے تو اس کو برداشت کر لینا، صبر کرنا، ان سب کاموں کے ذریعے وہ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً توبہ کرتے ہیں اور کوئی چیز صدقہ کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے صدقے کے بارے میں؟ بچو جہنم کی آگ سے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو، اگر اس کو نہ پائے تو اچھی بات کہہ دے۔ یعنی صدقے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والی کیا چیز ہے؟ صدقہ ہے۔ اور وہ صدقہ یہ نہیں کہ آپ بڑی بڑی جو ہیں وہ بکرے صدقے کر رہے ہیں اور مرغیاں صدقے کر رہے ہیں۔ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ صدقہ کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو کسی کے پاس تو وہ کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ پیج نمبر 11 پر آئیے بیٹے۔ پیج نمبر 11 بھی ایک آیت سے شروع ہو رہا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔ سورہ ہود۔ یعنی کہ جو برائیاں، جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں انہیں کون ختم کر دیتا ہے؟ نیکیاں۔ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کسی کو پانی پلا دیا، راستے سے کوئی چیز ہٹا دی، کسی کو کھانا دے دیا، ایون کسی کو کوئی چیز پاس کر دی، یہ سب ہماری نیکیوں میں آتی ہے۔ عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک کاموں میں اپنا وقت گزاریں اور برے کاموں سے بچیں، تاکہ ہماری آخرت کی زندگی عمدہ بن جائے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسروں کا حق مارنا، دھوکہ دینا، چوری کرنا بظاہر چھوٹی غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہ عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دارالعمل جس میں ہمیں عمل کرنا ہے، اس دنیا میں ہم جیسے کام کریں گے آخرت میں ہمیں ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ دارالجزا یعنی کہ اس کی جزا ملے گی، جو دنیا میں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اب بیٹا آپ کو اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھنا ہے اور اس میں جو سمجھانے کی بات کوشش کی گئی ہے اس کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔